حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس آپ کے زمانے میں فتح ہوا تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو بیت المقدس فتح ہوا تو یہ صلح کے طور پر فتح ہوا تھا، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، مصالحتاً فتح ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، اور آپ نے پھر یہ معاہدہ کیا وہاں کے رہنے والے عیسائیوں اور یہودیوں سے کہ اب کے بعد اگر تم پر کوئی حملہ کرتا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو مسلمان تمہارا دفاع کریں گے۔ کوئی خاص جزیہ مقرر کیا، ٹیکس مقرر کیا کہ آپ ہمیں سالانہ اتنا ٹیکس ادا کریں گے، اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے یہ معاہدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ پر دشمن نے باہر سے حملہ کیا یا آپ کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مسلمان آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی صف میں کھڑے ہو کر آپ کی دشمن کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو آپ اس بات کے پابند نہیں کہ آپ مسلمانوں کی حمایت میں مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کی جانب سے لڑیں۔ یہ صلح ہو گئی، اور ایک موقع پر یہ صلح ہونے کے بعد حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق پر حملہ کیا، اور وہاں ان کو افراد کی اور فوج کی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور یہ ان سے مطالبہ کیا کہ ہماری جانب کچھ فوج بھیجی جائے، کچھ مسلمانوں کو بھیجا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کے جو گورنر تھے ان کو خط لکھا کہ آپ لوگ یہاں سے دمشق چلے جائیں، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی فوج کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جنگ کریں۔ اب جب یہ خط ان کو ملا، یہ پیغام جب ان کو ملا تو وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم نے تو یہاں کے رہنے والے عیسائیوں اور یہودیوں سے اس بات کا عہد کیا ہوا ہے کہ اگر تم پر کسی نے حملہ کیا، تمہیں کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم تمہارا دفاع کریں گے۔ جب ہم سب لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، جنگ میں شریک ہو جائیں گے، اس دوران اگر ان پر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو آیا ان کا دفاع کون کرے گا؟ اور ہم نے جو ان سے وعدہ کیا اس وعدے کا کیا بنے گا؟ چنانچہ وہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا وہ سنہری باب ہے جس کی مثال دنیا کی کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی۔ یہ مسلمانوں کے معاملات ہیں، مسلمانوں کی معاشرت ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس جا کر صحابہ کرام کہنے لگے کہ اس سال کا جو جزیہ تم نے ہمیں ادا کیا تھا وہ ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، اور وہ اس لیے واپس کرتے ہیں کہ ہم تو آپ سے یہ ٹیکس اس لیے لیتے تھے کہ ہم آپ کا دفاع کریں، آپ کی حفاظت کریں، اور اس سال چونکہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ اپنا ٹیکس واپس لے لیجئے۔ مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس موقع پر ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو صحابہ کے ساتھ چل کر دمشق گئے اور انہوں نے روم کے خلاف جنگ کے اندر حصہ لیا۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ کا وہ سنہری باب۔ ہمارے ہاں بھی حکومت کی جانب سے عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اور وہ ٹیکس عوام سے لے کر ان کو بہت ساری چیزوں کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ ہم آپ کو یہ خدمات فراہم کریں گے، ہم آپ کے لیے یہ سہولیات مہیا کریں گے۔ تو ارباب اقتدار کو، حکومتی اراکین کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ قوم سے کیے گئے وعدوں پر پورا اترتے ہیں۔